السلام علیکم، میں ہوں عمران اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران اعظم ویوز۔ ناظرین، عید کی تعطیلات کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے یقیناً وہ بجٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس سے جڑی کئی عام خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عوام اس وقت تک جو ہے انہیں کنفیوژن ہے کہ ہمیں کیا ریلیف ملا اور کہاں پہ ہمارے ساتھ سختی کی گئی۔ اگرچہ دن بھر سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور بلکہ ایک ویک سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بجٹ تجاویز جو ہے مختلف جو شعبے تھے وہ اپنی پیش کر رہے تھے، لیکن آج کے دن پر عوام کی تمام نظریں مرکوز تھی کہ ہمارے لیے کیا ریلیف ملے گا، ٹیکسز کی مد میں ہمیں کیا ریلیف ملے گا۔ پھر خاص کر کے ملازمین کو بڑی توقعات وابستہ تھی اس حکومت سے کہ یہ ہماری تنخواہوں میں جو ہے ایک بڑا اضافہ کرے گی۔ وہ جو توقع تھی ملازمین کی وہ تو پوری نہیں ہو سکی، اور ان کے خواب میں کہوں گا کہ چکنا چور ہو گئے، کیونکہ ملازمین یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً 20 سے 25% ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی تجویز دی تھی کہ ملازمین کی تنخواہیں کم سے کم 50% تک بڑھائی جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور کچھ جو ڈرامے بازی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جناب پہلے جو بجٹ دستاویز ہے اس کے اندر صرف جو ہے 6% تنخواہیں بڑھانے کا بات کی گئی، تجویز دی گئی، لیکن پھر یہ خبریں جب سامنے آئیں تو تھوڑی دیر بعد کہا گیا کہ جی وزیر اعظم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور وزیر اعظم نے کمال مہربانی کرتے ہوئے جو ہے 10% تک سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کیبنٹ نے، جبکہ جو پینشن ہے وہ پہلے 7% کی تجویز آئی تو پھر اسے بڑی مہربانی سے 7.5% کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو مختصراً جو کی پوائنٹس ہیں اس بجٹ کے، تاکہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اس بجٹ میں ہوا کیا ہے، کہاں پہ ریلیف ملا ہے، کہاں پہ جو ہے شکنجہ کسا گیا ہے، اور خاص کر کے جو نان فائلرز ہیں، حکومت کیونکہ جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتی ہے اس لیے وہ نان فائلرز کی اتنی زیادہ سختیاں ان کے لیے کرنا چاہتی ہے کہ کوئی بھی نان فائلر نہ رہے، اور اگر رہے گا تو اسے اتنی زیادہ جو ہے جرمانے اس پہ عائد کیے جائیں، اور ہر جگہ اس پہ اس طرح کی جو ہے نقصان اس کو پہنچایا جائے، کوئی بھی مالی ٹرانزیکشن ہو، کوئی بھی پراپرٹی کا لین دین ہو، کو مجبوراً اس نیٹ کے اندر آئے۔ گویا شکنجہ جو ہے اس بجٹ کے اندر جو نان فائلر ہیں، ٹیکس فائلر جو نان ٹیکس فائلر، ان کے خلاف جو ہے مزید سخت کیا گیا ہے۔ تو جناب یہ جو بجٹ ہے مالی سال 2025-26 کا، یعنی 1 جولائی سے جو سال شروع ہوگا، آئندہ سال مالی سال، اس کے لیے 17,573 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں یہ 6,501 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے۔ اس میں جو ایک اہم بات جو ہے کہ جو سود کی ادائیگیوں پہ جو رقم خرچ ہوگی، جو پاکستان قرض لیتا ہے، اور قرض تو واپس کرنا دور کی بات، جو سود ہر سال پاکستان دیتا ہے اینولی، وہ 8,207 ارب روپے سود پہ خرچ ہوں گے، اور ساتھ دفاع کے لیے جو ہے بجٹ انکریز کیا گیا اور اب 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لیکن عام بات یہ دیکھیے کہ اگر 8,207 ارب سود پہ خرچ ہوگا، 2,500 ارب جو ہے وہ دفاع پہ خرچ ہوگا، تو یہ 10,000 سے زیادہ بن جاتا ہے، 10,700 ارب پہ بن جاتا ہے، اور 17,000 ارب جو ہے کا یہ بجٹ ہے۔ اب جناب جو ہے اس کے ساتھ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کی مد میں ریلیف ضرور دیا گیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جبکہ جو مہنگائی ہے اس سال کے لیے وہ 7 یا 5% رکھنے کی جو ہے تجویز ہے کہ اس سے اوپر مہنگائی نہیں جانی چاہیے۔ اب جو سولر پینل ہیں، جو ہر طرف جو ہے بات کر رہی ہے، سولر پینل ہر کوئی لگا رہا تھا کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ اب وہاں پہ پہلے حکومت نے یہ کہا کہ جی سولر پینل کو پروموٹ کیا جائے، لوگ سولر پینل لگائیں تاکہ بجلی کیونکہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب سولر پینل لگانے کی طرف لوگ آئے تو انہیں نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جناب تمام جو بڑے صارفین ہیں، چاہے انڈسٹری والے ہیں یا امیر لوگ ہیں، وہ سولر پینل پہ منتقل ہو گئے ہیں، تو ہماری بجلی کوئی نہیں خرید رہا۔ جب نہیں خرید رہا تو جو کیپیسٹی پیمنٹ کا سارا جو لوڈ ہے وہ ظاہر ہے انہی کنزیومر پہ آ رہا ہے جو یہ بجلی جو ہے استعمال کر رہے ہیں، جو نیشنل گرڈ کی بجلی ہے، اور جب ظاہر ہے دوسرے لوگ استعمال نہیں کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں دیں گے۔ تو اب جو ہے ایک طرح سے جو سولر پینل ہیں اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دی گئی ہے۔
پہلے یہی حکومتیں لوگوں کی منتیں کرتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ چلاتی ہیں کہ جناب سولر پینل لگائیں، بجلی نہیں ہے، اور جب سولر پینل لگتے ہیں تو پھر ان کی حوصلہ شکنی، کوئی پالیسی میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، کوئی سینس پریویل نہیں کرتا کہ ہم جب پالیسی بنا رہے ہیں تو لانگ ٹرم اس کے جو نتائج ہیں اس کو دیکھ کے پالیسی بنانی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ جناب میں نے آپ کو بتا دیا کہ تنخواہ میں 10% اور پینشن میں 7.5% اضافہ ہے۔ پھر آبی وسائل کے لیے 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، بڑی رقم ہے 133 ارب روپے، جس سے مختلف ڈیمز بنائے جائیں گے، بادشاہ ڈیم اور دوسرے جو ڈیمز پہلے سے جاری ہیں ان کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ نئے ڈیم بنائے جائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو آبی جارحیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آبی وسائل کی ترقی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب تنخواہ دار طبقے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی ہے۔ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ تنخواہیں کم بڑی ہیں لیکن یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے یہ اب دینے کی تجویز ہے، اس سے شاید لوگوں کی تنخواہ بڑھے گی اور لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے گا۔ اب جو ٹیکس کی جہاں تک بات ہے تو 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تک سالانہ آمدن رکھنے والے تنخواہ دار ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو 6 لاکھ تک ہے وہ ان کی ٹیکس ایگزمپشن ہے، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی جس کی ماہانہ 50,000 روپے تک تنخواہ ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، انکم ٹیکس۔ اب یہ جو دوسری جو کمی کی گئی ہے، تمام جو سلیبز ہیں انکم ٹیکس کی ان میں کچھ کمی کی گئی ہے، یہ عوام کے لیے خاص کر کے ملازمین کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ تو اس میں جناب یہ کیا گیا ہے کہ جو 5% سے کم کر کے 1% کی گئی ہے، 6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن پہ جو ٹیکس ہے۔ اس کے ساتھ ہے سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کی کمی کی گئی ہے۔ یہ جو انڈسٹری کے لیے تھا سپر ٹیکس اس میں کمی کی گئی ہے، جبکہ اقتصادی ترقی کی شرح جو ہے 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد جو عوام کے لیے ایک اور ہے تشویشناک خبر ہے کہ جو آپ کی اگر جو ہے جو انتقال کے بعد پینشن ہوتی ہے، کہ اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو اس کی جو پینشن ہے وہ صرف 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے مختلف جو آراء آ رہی ہیں کہ اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا، اگر چھوٹے بچے ہیں اور ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے اور پینشن جو اس کی ہے وہ پھر آپ 10 سال تک کریں گے تو بچوں کا کیا ریاست کیا ذمہ داری لے گی، کیسے ریلیف فراہم کرے گی؟ اس کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں کہ 21 سال تک بچے کی عمر جب تک پہنچتی دیا جائے، تو اس طرح سے دوسری تجاویز بھی ہیں، لیکن جو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب پینشن کو 10 سال تک محدود کر دیا گیا۔ حکومت جو ہے پینشن کی ویسے بھی حوصلہ شکنی کر رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، IMF کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ پاکستان میں پینشن پہ بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، لہٰذا پینشنز کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے بجٹ میں کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور 1 سے زائد پینشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جناب یہ ہے کہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے، جبکہ فائلرز کے لیے یہ 1.5% ہوگا ود ہولڈنگ ٹیکس۔ یہ جو پراپرٹی ہے یا ریئل اسٹیٹ ہے اس کو جو بالکل سکویز ہو گیا تھا، جو جمود کا شکار ہو گیا تھا بزنس، اس کو تھوڑا سا جو ہے ریلیف دینے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کہ جناب کے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کی گئی ہے جو نان فائلر کے لیے، جبکہ فائلرز کے لیے جو ہے یہ 1.5% ہوگی۔ اس کے ساتھ گھروں اور پلاٹس کی منتقلی پر عائد 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ پچھلے بجٹ میں یہ 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو کارپوریشن کے لیے ٹیکس ہے سپر ٹیکس وہ کم کیا گیا۔ اب جو جناب دوسری بات یہ ہے کہ سختیاں کہاں کے ہوئیں، یہ تو کچھ ریلیف ملا، اب سختیاں کہاں پہ ہوئیں جناب؟ آن لائن خریداری پر 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جتنی بھی آن لائن خریداری ہوگی اب اس میں یہ جزیات بھی شامل ہوں گی کہ آپ کہیں پہ کریڈٹ کارڈ اگر آن لائن استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، تو کیا اس پہ بھی 18% یہ ٹیکس ہوگا؟ تو یقیناً ہوگا۔ آن لائن خریداری جو ظاہر ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، کہیں بھی کارڈ آپ سویپ کرتے ہیں۔
پھر دوسری جو لوگ بکنگز کرواتے ہیں آن لائن، زیادہ ٹرانزیکشن بھی آن لائن ہی ہوتی ہے، تو یہ پورا جو 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرح سود پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والی آمدن پر 15% ٹیکس کی تجویز ہے، اور پھر نان فائلرز کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر 1% ٹیکس کرنے کی تجویز ہے، جو پہلے 0.6 تھا، اب وہ 1% تک بڑھا دی گئی ہے۔ گویا نان فائلر کو ہر طرف سے جکڑا جا رہا ہے کہ انہیں شکنجے میں لایا جائے۔ اس کے بعد یہ میں نے بتا دیا کہ آن لائن جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی، خریداری ہوگی یا بینک ٹو بینک آپ ٹرانزیکشن کریں گے، کسی کو رقوم ٹرانسفر کریں گے، تو جناب اس پہ بھی اب ٹیکس عائد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جناب کیا گیا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اس کو مساوی کیا گیا ہے۔ پہلے کچھ ہائیبرڈ گاڑیوں پہ شاید زیادہ تھا، پیٹرول پہ کم تھا، یا ان ہائیبرڈ پہ کم تھا، پیٹرول ان پہ زیادہ تھا۔ اب اس کو مساوی کر کے جناب تمام کے لیے جو ہے 18% کر دیا گیا ہے۔ اور باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ مزید جو ہے کل جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوگی، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی، اور پھر اس پر مزید بات ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ عمران اعظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔